نبی اگر آ جائیں اور میری نبوت کا زمانہ پالے ما وسعه الا اتباعی لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعه الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور میری نبوت کا زمانہ پالے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اسی کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ مِنْ أَصْحَابِ مِصْرَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا کہ جب ہم تمہیں کتاب و حکمت دے دیں اور تمہارے بعد رسول آئے کوئی کتاب و حکمت دے کر کے تو تم اس کی پیروی کرو گے اس کی مدد کرو گے. یہ آیت تم دے رہے ہو کہا ہاں کہا اس پر گواہ ہو میں بھی گواہوں میں سے ہوں. اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا. اس سے مراد کوئی بھی نبی اور رسول ہو سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ آیت صادق کس پر آ رہی ہے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نبی کی موجودگی میں اگر دوسرا رسول آ جائے تو جو پہلے نبی ہیں وہ آخر میں آنے والے نبی کی اتباع کریں گے. شاید سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شرف کی بات ہے. نبی آخر الزمان ہیں. آپ نبی آخری ہیں. آپ کے زمانے میں اگر کوئی نبی آ جائے آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ بھی آپ ہی کی پیروی کریں گے. وہ بھی نماز نبی پڑھیں گے نماز حنفی نہیں. نبی بھی نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صحابہ کرام نے دیکھا اس کو بیان کیا. آج حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی کس طرح نماز پڑھتے تھے آپ. آج نماز کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ رفع الیدین منسوخ ہے. پہلے لوگ بت رکھ کر کے لاتے تھے تو آپ نے ہاتھ اٹھوایا. درزی بقیہ میں ایک نوجوان نے تو اللہ نے اس کو صحیح عقیدے کا حامل بنا دیا ہے. کہا ہمیں تو آپ کی ہر بات اچھی لگتی ہے لیکن آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کھٹکتا ہے مجھے. نوجوان تھا. میں نے کہا کیوں آخر؟ کہا اس لیے کہ میں نے کہا نہ اٹھائیں. کہا نہیں اٹھانا چاہیے. کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے لوگ بت رکھ کر کے لاتے تھے. یہ سبق پڑھایا گیا ہے. صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ ہے اور صحابہ کرام پر نظام دیکھیے آستینوں میں بغل میں بت دبا کر کے لاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے بت گر جائیں تو آگے اللہ ہی کے لیے نماز ہو. ہم نے کہا یہی وجہ. کہا ہم سے تو یہی بیان کیا جاتا ہے. ہم نے کہا بیٹا سنو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور دوسری بات یہ صحابہ کرام پہ یہ الزام ہے کہ وہ اپنے بغل میں بت دبا کر کے لاتے تھے. آتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد نبوی میں تو بت لاتے تھے. دوسری بات سنو رفع الیدین پہلی مرتبہ سبھی اس کے قائل ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت اور ہم تو صرف کان کی لو تک اٹھاتے ہیں. یہ انگلی ہماری جاتی ہے بیچ والی اور تم لوگ تو ایسے اٹھاتے ہو. اگر بغل میں بت رکھنا ہی بچے ہوتا تو پہلے رفع الیدین کو آپ منع کرتے تو گر گئے. یہی نہ کرو. ہم نے منع اگر ممانعت کا سبب بت رکھ کر کے لانا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے موقع پہ جو پہلی دفعہ رفع الیدین کیا جاتا ہے اس کو منع فرماتے. یہ بات اس لڑکے کے سمجھ میں آ گئی اور کافی دیر تک دور تک مجھے چھوڑنے آیا اور پھر اللہ نے اس کو نیک سمجھ دے دی. تو آپ دیکھیے کہ اس طرح سے سبق پڑھایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھو گے امام کے پیچھے تو منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے. نمازی کے منہ میں اور انگارے. یقین کرنے والی بات ہے. یقین کرنے والی بات ہے. نمازی کے منہ میں انگارے. عجیب عجیب مسئلے بیان کیے جاتے ہیں. نماز کا اتنا اہتمام پیشانیوں پہ گٹے پڑے ہوئے نماز کے لیے بلایا جا رہا اور انہی مسجدوں سے نمازیوں کو نکالا جا رہا ہے جو نمازی سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو مسجدوں سے نکالا جائے؟ ایک زمانے میں ہم بچپن میں صرف سنتے تھے کہ بریلوی مسجد دھلتے ہیں اگر کوئی وہابی جس میں دیوبندی اور حدیث دونوں ہوتے تھے اور اب تو دونوں مل گئے ہیں. قارورہ دونوں کو مل گیا ہے. کیا بھائی مقلد بھائی ہے یا غیر مقلد لگے
مقلد بھائی ہیں، اب مقلد بھائی ہو گئے. پہلے مسئلہ جب آتا تھا تو ہماری مدد دی جاتی تھی. ثناء اللہ امرتسری کو بلاؤ رحمۃ اللہ علیہ، وہی محاذ سنبھالیں گے. بریلویوں سے ٹکر ہے، بخیا ادھیڑ دیں گے بریلوی، اس لیے کہ وہ جو ظاہر میں کر رہے ہیں وہ یہ لوگ باطن میں کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ اگر آپ حقیقت میں گھس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ان سے کہیں زیادہ اور کئی قدم آگے. کشف کا مسئلہ لے لیجیے، آپ لکھ دیا ہے صاحب نے کہ ایک لڑکا نوجوان کشف قبور اس کو حاصل تھا، قبر میں کیا ہو رہا ہے مردوں کے ساتھ کشف ہو جاتا تھا. اپنی ماں کو اس نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے، کشف قبور کا ملکہ تھا. اسے آیا میرے پاس، کہا حضرت میری ماں عذاب میں گرفتار ہے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ کچھ نصاب میرے پاس تھے، قرآن کا نصاب لوگ رکھتے ہیں، وہ قرآن خوانی کا جو نصاب ہوتا ہے نا، قرآن خوانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت میں، نصاب رکھتے ہیں. کوئی جاہل کہے کہ ماں کی وفات ہو گئی، باپ کی وفات ہو گئی، قرآن خوانی کرانا چاہتے ہیں حضرت، تو کیا کہا جاتا ہے؟ جو ایسا ہے اتنا نصاب میرے پاس ہے لیکن فلاں سے وعدہ کیا ہوا تھا میں نے، اب تم آگے ہو پہلے تو تم کو اتنا دے دیتے ہیں. اسٹارٹ کر لیا ہے، اور وہ اسٹارٹ کیا قرآن پڑھ کے کیا ہے؟ نہیں. اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو 3 دفعہ قل هو اللہ کے لیے 1 قرآن. اس طرح نصاب تیار کیا جاتا ہے. تو کہا کہ میں نے دل ہی دل میں اس کی والدہ کو ایک نصاب بخش دیا، دل ہی دل میں. وہ لڑکا جو کشف قبور کا ماہر ہے اس کو یہ پتا تو چل گیا والدہ کو عذاب ہو رہا ہے، اور حضرت نے جو دل ہی دل میں بخش دیا اس کا پتا اس کو نہیں چل سکا. یہ کیسا کشف ہے؟ یہ کیسا کشف ہے؟ تو کشف قبور کا اور کشف احوال کا یہ سارا عقیدہ اور یہ ساری خباثتیں اور یہ ساری غلاظتیں آج موجود ہیں. تو ایک زمانہ تھا مدد دی جاتی تھی ہم سے، اور ایک زمانہ ہے دونوں ایک ہو گئے. اسٹیج پہ ہمارے مقابل میں یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ غیر مقلد ہیں. ایک صاحب وہاں پل غلام حسین پہ کشمیری محلے کے پاس ہمارے عظیم بھائی ہیں، ہماری جمعیت اہل حدیث کے خازن ہیں، یہاں پہ ہیں، یہ جانتے ہیں ہمارا درس ہوتا تھا قرآن کا. 3-4 تبلیغی جماعت سے وابستہ اہل حدیث ہو گئے، بڑی کھلبلی مچی لوگوں میں، اور کہا یہ مولوی جو آتا ہے اس کی آمد عثمان بھائی کے یہاں بند کرو. عثمان بھائی نئے اہل حدیث تھے، اپنے گھر میں کارخانے میں درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے اتوار کو مغرب کے بعد. مسجد کے متولی جو تھے عبد القادر بھائی، ان کے پاس لوگ گئے جتھے کی شکل میں، اور بہت ذی حیثیت آدمی، دبنگ آدمی تھے، کہ یہ جو عثمان کے ہم مولانا آتے ہیں ان کا درس بند کروا دیجئے. کہا کیوں؟ کہا فتنہ پھیل رہا ہے، اس سے فتنہ ہے، فتنہ پھیل رہا ہے. کہا کوئی غلط بات کہتے ہیں؟ کہا ابھی تک تو نہیں کہا ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں. کیا ہے؟ صحابہ کے دشمن ہیں. عثمان بھائی سے عبد القادر نے کہا کہ بھئی تمہارے جو مولانا آتے ہیں ان سے میری ملاقات کراؤ. عثمان بھائی جانتے تھے کہ یہ آدمی منہ پٹ ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے مولانا کو. کہا ٹھیک ہے مولانا سے پوچھ لیں. میرے پاس آئے جمعہ کی نماز کے بعد، کہا ایسی ایسی بات ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میں بات کروں گا، آپ بتائیے کیا رائے ہے؟ کہا میں تو چاہتا ہوں آپ ملاقات اس شخص سے نہ کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہمیں تکلیف ہو. ہم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بات کروں، اور میرے منہ سے نکلا ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ثابت کرتے وہ مان جائے، اگرچہ ہمارا مخالف ہے. ہم نے کہا آپ اپنی دکان بلائیے، 15-20 منٹ بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. آئے وہ، اللہ کی شان دیکھیے، صحابہ کرام ہی کا ذکر چل پڑا. اور ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، وہ میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. میرے صحابہ کو برا بنا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو تو ان کے ایک سیر آدھے سیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. رضی اللہ عنہ ورضوان ہو، ساری آیتیں پڑھ کے سنائی. انہوں نے کہا مولانا ہم سے تو کچھ اور کہا گیا تھا. ہم نے کہا کیا کہا گیا تھا؟ تب وہ کھلے، تب یہ ساری باتیں انہوں نے بتایا جو میں نے پہلے آپ سے بیان کر دی. اور کہا اب آپ عثمان کے ہاں درس نہیں دیں گے، ہماری مسجد میں درس دیں گے، ہماری مسجد میں. اب مزید کھلبلی، پھر پہنچے اور کہا اس شخص کو آپ روکیے. کہا بھائی کوئی غلط بات نہیں کہتے، تم جو تبلیغی نصاب پڑھتے ہو، فضائل اعمال پڑھتے ہو، اس سے تو اچھی کتاب اللہ کی کتاب وہ پڑھ رہے ہیں، اور درس میں ان کے میں شامل ہوا، کوئی غلط